علیکم، میں امداد سمرو۔ عام انتخابات اور صدر مملکت کے انتخابات، کیونکہ صدر مملکت نے ریٹائر ہو جانا ہے، اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جانی ہے۔ اگست میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے اور ستمبر میں صدر مملکت کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ کیا کیا جائے؟ اسمبلیوں کو برقرار رکھا جائے، ایکسٹینشن دی جائے اور صدر مملکت کا انتخاب یہیں سے کروایا جائے، انہی اسمبلیوں سے، یا پھر کوئی اور ارینجمنٹ ہو؟ یہ معاملہ اس وقت اہم سوال بنا ہوا ہے، اور یہ سوال بحث کی صورت اختیار کر چکا ہوا ہے حکمران اتحاد، سیاسی اور غیر سیاسی جو اندر ہے اتحاد حکمران، اس میں ایک فریق چاہتا ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں، ایک فریق چاہتا ہے کہ انتخابات بر وقت نہ ہوں بلکہ اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے، ایکسٹینشن دی جائے، یا کوئی طریقہ کر کے انتخابات 1-1.5 سال آگے لے کر جایا جائے۔ اب اگر اس طرح صورتحال بنتی ہے، 1-1.5 سال انتخابات آگے لے کر جائے جاتے ہیں، تو پھر کئی بحران جنم لیں گے۔ پاکستان میں ایک بحران تو ابھی موجود ہے، پنجاب اسمبلی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے۔ یہ جو اب کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں عمران خان صاحب فریق نہیں ہے۔ یہ جو اب کے عام انتخابات کی بات، کیونکہ اب عام انتخابات عمران خان صاحب خود بھی نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب عام انتخابات کے بجائے مکتی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سیاست میں ان کیا جائے، واپس لایا جائے، ان کو سیاست سے نکالنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ نہ کی جائیں۔ خان صاحب تو کچھ اور چاہتے ہیں، خان صاحب تو اس وقت سروائیول چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انتخابات آئین میں 5 سال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی 5 سال کی مدت ہے، اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ صدر 5 سال کے لیے ہے تو اس کے بعد صدر کا انتخاب بھی ہوگا۔ صدر کا الیکٹورل کالج، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، یہ صدر کا الیکٹورل کالج ہے، سینیٹ، یہاں سے صدر نے منتخب ہونا ہوتا ہے، تو انہوں نے کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے مینج ہوں گی؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری لاہور میں، آصف زرداری صاحب تو چلے گئے دبئی، بلاول ابھی آئے ہوئے ہیں 1 روز 2 روز سے لاہور میں۔ تو وہ جو میٹنگیں کر رہے ہیں، وہ جو میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ اس بات پر فوکسڈ ہیں کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں کروائے جائیں، اور اگر بہت ہی کوئی بڑی مجبوری ہو تو سینٹ کے انتخابات سے پہلے الیکٹورل کالج کمپلیٹ کیا جائے۔ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں مارچ سے 1-2 ماہ پہلے، یعنی فروری تک یا جنوری تک اسمبلیاں ہوں موجود، تو اس کے بعد پھر سینٹ بھی بنے گا۔ اب جو مسلم لیگ نون کے متعلق خبریں ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اول تو نواز شریف صاحب کی اہلیت واپس آ جائے، اور نواز شریف کی اہلیت کے بعد کچھ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کے ثمرات لوگوں تک جائیں۔ 35% تنخواہیں، 17% کی وہ پینشن، اور اس کے علاوہ پھر روس سے تیل آ گیا ہوا ہے، بلکہ وہ تیل ابھی خطرہ تھا کہ روسی جہاز جو ہے، بحری جہاز، وہ سمندری طوفان کی نظر نہ ہو جائے، تو خبر آئی کہ نہیں، وہ جہاز سمندری طوفان کے کراچی کے ساحل سے ٹکرانے سے پہلے وہ کراچی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہوا ہے۔ تو وہ آ گیا، تو وہ اس کا کوئی تھوڑا بہت ریلیف لوگوں کو ملے گا۔ لوگ تنخواہ، ظاہر ہے ہمارے اب جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ 40% تک چلی گئی ہوئی ہے، تو 35% اگر ریلیف لوگوں کو مل جاتا ہے، تنخواہ دار طبقے کو وہ بڑا ریلیف ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے وہ ریلیف جب ملنا شروع ہوگا، لوگ اس کے مطابق اپنے معاملات سیٹل کرنا شروع ہوں گے، تو ذرا حکومت کے لیے لوگوں کے دل میں کوئی مطلب ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا، تو وہ جو مقبولیت ختم ہوئی ہے وہ مقبولیت تھوڑی سی واپس ہوگی۔ تو مسلم لیگ نون کچھ اس طرح سوچ رہی ہے، پیپلز پارٹی کچھ اور طریقے سے سوچ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ انتخابات کو، آئین بھی نہیں دیتا، لیکن حالات، سیاسی حالات اس حق میں ہیں کہ انتخابات اب کروائے جائیں۔ اسمبلیوں کی مدت پوری ہو، 12 اگست کو مدت پوری ہو رہی ہے، اس کے مطابق اگلے 2 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر، میکسیمم نواز شریف صاحب کی اہلیت کا ایشو ہے، تو نواز شریف کی اہلیت جو ہے وہ ستمبر کے بعد چیف جسٹس صاحب چینج ہو جائیں گے، تو معاملہ سپریم کورٹ میں لے جائیں، اور اس کے بعد اپیل تو خیر پہلے ہی آ جائے گی، تو اس کے بعد پھر انتخابات کروا لیتے ہیں، پھر چلے نومبر نہ سے دسمبر سے ہی، جنوری، فروری، اس سے آگے نہ لے کر جائیں۔ اس سے آگے گئے تو بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ملک میں صورتحال جو ہوگی وہ مارشل لا ٹائپ صورتحال ہوگی۔ کوئی منتخب ادارہ نہیں ہوگا، منتخب سینٹ آدھا ہوگا، منتخب چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے، صدر مملکت نہیں ہوں گے،
یہ بحران بڑا سنگین ہوتا ہے نا، بظاہر تو اتنی چیز نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ہوگا کہ صدر مملکت کا 9 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. صدر مملکت کا الیکٹورل کالج میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بغیر انتخاب نہیں ہوگا، ہوگا تو چیلنج کر دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آصف زرداری کو صدر بنوایا جائے اسی جو ٹوٹا ہوا الیکٹورل کالج ہے اس سے ستمبر میں. ادھر سے صدر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ادھر سے نیا انتخاب کروایا لیا جائے صدر کا. تو ظاہر ہے 2 صوبے ہیں ہی نہیں، قومی اسمبلی اپنا پنجاب اسمبلی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہیں ہے، تو کیسے صدر کا انتخاب ممکن ہوگا؟ دوسری بات یہ پولیٹیکلی آصف زرداری صاحب صدر کون نہیں بننا چاہے گا، لیکن آصف زرداری صاحب کی نظر ایوان صدر پر نہیں ہے. آصف زرداری کی نظر وزیر اعظم ہاؤس پر ہے. وہ اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو، جنہوں نے بطور وزیر خارجہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹس مین ہے، وہ اپنے نانا کی طرح اپنی والدہ کی طرح ان کو سیاست بھی آتی ہے، ان کو وزارت چلانی بھی آتی ہے. تو انٹرنشپ ہوتی ہے نا، تو ان کی انٹرنشپ میں وہ بچہ کامیاب ہو گیا جی. بلاول نے ثابت کر دیا کہ جی وہ وزیر اعظم بننے کی اہل ہے، قابل ہے. تو آصف زرداری صاحب کی نظر یہ ہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بناؤں. تو اگر وہ خود صدر بن گئے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں بھی ہے تو بھی انتخابات ہو جاتے ہیں، وہ صدر بن گئے تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنا سکیں گے. وہ ایک ہی گھر میں یہ 2 عہدے پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے، ایک ہی صوبے میں دونوں بڑے عہدے پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور شہباز شریف صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. آصف زرداری صدر تھے، فریال تالپور سندھ اسمبلی کی رکن تھیں، چاہتے تو فریال تالپور کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا سکتے تھے، مگر پیپلز پارٹی کے اندر سے بڑا غصہ اٹھتا ہے لوگوں کا. پھر سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی پھر ہم سیاست چھوڑ دیں، اگر آپ نے سارا کچھ اپنے پاس ہی رکھنا تو ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں. ایک مزاج بھی بنا ہوا ہوتا ہے. تو پولیٹیکلی اگر آصف زرداری صاحب کا ٹارگٹ، جو کہ کھل کر بات کرتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا، تو اگر ان کا ٹارگٹ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے تو وہ کیوں ایوان صدر میں جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے ایوان صدر میں. اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پہلے انتخابات ہوں، اس کے بعد عام انتخابات ہوں، اس کے بعد باقی معاملات، کیونکہ یہ نظیر ڈالنا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نون لیگ تذبذب کا شکار ہے، وہ بھی 100% اس پر نہیں ہے کہ انتخابات، وہ چاہتے نواز شریف اہل ہو جائیں، لوگ اگر سمجھتے ہیں حالات بہتر ہیں تو پھر الیکشن کی طرف چلا جائے. اور دوسرا نون لیگ کے اندر جو خوف کا فیکٹر ہے عمران خان کا، وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب بے جان پڑے ہوئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں میں اکیلا ہو گیا ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے میرا کوئی فون نہیں سنتا، مجھے کوئی ملنے نہیں آتا. تو اس صورت میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو نون لیگ ہی ہوگی نا پنجاب میں پھر، یا پھر تھوڑا بہت حصہ جہانگیر ترین گروپ ہو جائے گا، تھوڑا بہت پیپلز پارٹی لے جائے گی، جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے IPP وہ لے جائیں گے، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی جس کے لیے امکان ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی لندن میں نواز شریف سے شاید ملاقات ہو. تو ایک تو پولیٹیکل حصہ یہ ہے، سیاسی طور پر انتخابات ڈیلے کرنا، 1-1.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانا، یا اسی اسمبلی کی مدت بڑھا دینا، ٹیکنیکلی یہ اس لیے بھی یہ ایک بحران پیدا کرنے کی طرف ملک کو لے جائے گا کیونکہ سینٹ جو ہے اس کو کسی صورت ادھورا نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی اسمبلی ٹوٹی ہے، صدر اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو شہید کی اسمبلی توڑی، نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی، فاروق لغاری نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اسمبلی توڑی تھی 96 میں. اسمبلیاں ٹوٹی تھیں، سینٹ نہیں ٹوٹا تھا. آئین پاکستان کے مطابق کچھ بھی ہو جائے سینٹ رہتا ہے ہمیشہ کمپلیٹ. اس لیے سینٹ کی مدت جو ہے 6 سال، اور سینٹ میں ہر 3 سال کے بعد آدھا سینٹ ریٹائر ہو جاتا ہے. یعنی جب پہلا سینٹ بنا تھا 6 سال کے لیے بنا تھا، پھر اس میں سے قرآن دازی کر کے آدھے سینیٹرز کو ریٹائر کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ آدھے سینیٹر منتخب ہوئے. پھر دوسرے جو آدھے رہ گئے تھے ان کی 6 سال کی مدت باقی 3 سال کے بعد پوری ہو گئی، تو پھر نئے انتخابات ہوئے. اور سینیٹرز کے ریٹائر ہونے سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں، ریٹائر سینیٹر بعد میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت سے پہلے. تو یہاں صرف یہ نہیں ہو رہا کہ مارچ میں آدھا سینٹ ریٹائر ہو جائے گا، بلکہ چیئرمین سینٹ
اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی بطور سینیٹر ان کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے، وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت ملک میں پہلے نہیں ہے، 2 اسمبلیاں ملک میں پہلے نہیں ہیں، چیئرمین سینٹ نہیں ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ نہیں ہوگا، اسمبلی قومی اسمبلی بھی ظاہر ہے مدت پوری کرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی، 2 صوبائی اسمبلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو ملک چلے گا کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ ایک مارشل لا کا سسٹم ہوگا۔ تو یہ جتنے قانونی سوال ہیں اس کا اگر جواب ہم دیکھتے ہیں، اور پولیٹیکل سوال، تو اس کے مطابق انتخابات ڈیلے کرنا، یعنی مارچ سے آگے لے کر جانا یا فروری سے آگے لے کر جانا، یہ پاکستان کو ایک ایسے خطرناک بحران میں دھکیل دے گا کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا، اور وہ اتنا بڑا بھاری بحران ہوگا جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی دفن کر دے گا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات جیسے تیسے کر کے اگر کروا دیے جاتے، خیبر پختونخوا کے انتخابات جیسے تیسے کر کے اگر کروا دیے جاتے تو شاید صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوتی۔ یہ تو بھلا ہو عمران خان صاحب کا، ان کو سیاست کرنی نہیں آئی۔ اگر ان کو سیاست کرنی آتی تو وہ تو کچھ اور کر بیٹھتے نا، وہ اپنی آپ قربانی نہ دیتے۔ عمران خان صاحب نے تو سیاسی خودکشی کی ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن جائے گی۔ یہ مطلب ممکن نہیں ہے کہ سینٹ کمپلیٹ نہ ہو، تو لہٰذا پیپلز پارٹی اور پھر جو قانونی ماہرین جن سے مشاورت کی جا رہی ہے وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ اس طرف مت جائیں، یہ کھائی ہے، اندھی کھائی ہے، اس میں گریں گے جا کر۔ تو اس لیے یہ جو صدر مملکت کا انتخاب ہے وہ بھی قومی اسمبلی کمپلیٹ ہونے کے بعد کروائیں۔ مطلب صدر ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اپنا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر بن جاتے ہیں، چیئرمین سینٹ نہیں ہوتے ڈپٹی چیئرمین بن جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے اسپیکر بن جاتے ہیں قومی اسمبلی کے، تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ لیکن اگر یہ تینوں چاروں نہ ہو تو جگہ خالی رہتی ہے، صدر مملکت کی جگہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اسی لیے صدر مملکت کے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ قائم مقام وزیر اعظم، صدر مملکت جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو پہلے تو حلف لینا پڑتا تھا چیئرمین سینٹ کو صدر مملکت کا، اب 18ویں ترمیم میں کر دیا گیا ہے کہ صدر صاحب اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر یہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں یا کسی اور ملک چلے جاتے ہیں یا چھٹی پر چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر بن گئے، چیئرمین سینٹ نہیں ہے آٹومیٹکلی ڈپٹی چیئرمین صدر بن گئے، وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اپنا گورنر نہیں ہے تو صوبائی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ بن گیا آٹومیٹکلی گورنر۔ تو یہ آفیسز خالی نہیں چھوڑی جا سکتی، تو جب یہ سارے نہیں ہوں گے تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ماہرین جو ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم جب نیا بنا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی سینٹ کے انتخابات سے بائیکاٹ کر لیں، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے پی ڈی ایم کو بریفنگ دی تھی، فاروق نائک، رضا ربانی صاحب اور دوسروں نے، کہ سینٹ کا بائیکاٹ کوئی آپشن نہیں ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوگا سینٹ کے انتخابات کا۔ پھر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا سوچا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی آپشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو نقصان سینٹ کے انتخاب جو مارچ 2021 میں ہوئے تھے اس سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچنا شروع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، ڈسکا کا انتخاب آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور انتخاب تھا، اس میں عمران خان صاحب کو شکست ملی تو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ہل چکے ہوئے ہیں، وہ جو جس طرح عامر بن کے فرعون بن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا قلعہ جو ہے وہ ہل چکا ہوا تھا، دراڑیں پڑ چکی ہوئی تھی۔ تو اب دوبارہ وہی قانونی ماہرین یہ رائے دے رہے ہیں کہ یہ ادھر مت جائیو بھائی، یہاں جانا کوئی آپشن نہیں ہے۔ غیر سیاسی لوگ ضرور چاہیں گے کہ انتخابات نہ ہو، سیاسی لوگ ایک پارٹی بالکل کلیئر ہے، دوسری پارٹی تذبذب کا شکار ہے۔ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب جو کسی وقت سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے وہ سائڈ پر ہے۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ خان صاحب تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی اچھا چلیں جی انتخابات اگر نہیں ہوں گے آگے کر لیں گے، اسمبلی کی مدت بڑھا دیں گے تو کوئی بات نہیں، چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ صاحب ہوں گے، تو قاضی فائزہ صاحب ان معاملات میں اور زیادہ سخت جج ہوں گے، وہ شاید اتنی رعایت نہ دے جتنی یہ والے چیف جسٹس صاحب دے رہے ہیں، تو وہ شاید رعایت وہ بھی نہیں ملے گی، تو بحران اور زیادہ سنگین ہو جائے گا، لڑائیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو لہٰذا
یہ جو ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یا الیکشن کو اسمبلیوں کی مدت بڑھانا، اس آپشن کی شدید مخالفت ہو رہی ہے سسٹم کے اندر جو پولیٹیکل کلاس ہے اس سے، اس کی طرف سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔